نے رکھ کے 10 محرم کا دن گزر گیا، رات آئی، 72 لاشوں کا ڈھیر لگا ہے۔ ہر بی بی اپنے شہید کو رو رہی ہے۔ ام لیلہ علی اکبر کو رو رہی ہے، ام رباب اصغر کو رو رہی ہے، سکینہ حسین کو رو رہی ہے۔ ہر بی بی اپنے اپنے پیارے کو رو رہی ہے۔ اتنے میں نا مغرب کی اذان کا وقت ہوا، علی کی شہزادی کھڑی ہوئی۔ یہ آل کا مقام ہے جو میں بتانے لگا ہوں، تھوڑا روایتی ہٹ کے بتانے لگا ہوں۔ علی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرا سیدہ زینب کھڑی ہوئی۔ نماز کا وقت ہے، بی بی زینب کھڑی ہوئی، فرمایا بیبیو بس، بہت رو لیا اور ابھی بڑا رونا ہے۔ بی بی حکم کرے، فرمایا اٹھو، نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھو۔ سبحان اللہ بولیے۔ پہلے بڑی توجہ کیجئے گا، میں نے شروع کر دی ہے تقریر، نماز پڑھو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے حضرت امام زین العابدین جو حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کربلا سے وہی بچے تھے نا، بیمار تھے وہی بچے تھے، ان کا ایک لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ان کا ایک لقب ہے کہ جتنے عبادت کرنے والے ہیں نا، بڑے بڑے قیامت تک آئیں گے، ان کے سردار کا نام ہے زین العابدین۔ اچھا ایک اور لقب ہے آپ کا، وہ ہے سجاد۔ کیا لقب ہے؟ سارے بولیے ذرا، کیا لقب ہے؟ سجاد۔ اچھا سجاد کیوں کہا گیا؟ عام یہی لیا جاتا ہے کہ کثرت سے سجدے کرنے والے کو سجاد کہتے ہیں، مگر آپ کی توجہ بس میری طرف رہے گی براہ کرم۔ مگر میرا سوال یہ ہے، کثرت سے سجدے کرنے والے امت میں بڑے آئے ہیں، بڑے آئے۔ میں نے ابھی خواجہ صاحب کے بارے نام لیا، حضرت خواجہ غریب نواز، ان کے بارے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ خواجہ صاحب 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ آئے سجدے کرنے والے، تو یہ سجاد کیوں بنے؟ کوئی خاص وجہ؟ امام زین العابدین کیوں بنے؟ سجاد کیوں بنے؟ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے نا، فوتگی ہو جائے، ابھی مجھے قاری صاحب کی کال آئی تھی جمعے سے پہلے، ان کا جوان بن جا ابھی تھوڑی دیر پہلے اچانک وفات پا گیا، اللہ کریم بخشش اور مغفرت فرمائے، وہ ادھر چلے گئے۔ فوتگی ہو جائے، جوان بہت ہو، بندہ پکا نمازی ہو، نماز رہ جاتی ہے۔ بولو، میں اپنی بات کرتا ہوں، رہ جاتی ہے۔ آبد بھائی، نماز رہ جاتی ہے، غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، بندہ نہیں پڑھ سکتا، ہوش نہیں ہوتا، حواس نہیں ہوتے، کچھ غم اس قدر زیادہ ہے کہ 5 وقت کا پکا باجماعت نمازی ہے، نماز اس کی، میں نے غلط تو نہیں کہا، رہ جاتی۔ جو اس حالت میں بھی پڑھے اسے صابر کہتے ہیں، عام طور پہ رہ جاتی ہے۔ مگر سجاد کی دیکھ، دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلے جملے سننے ہیں، میرے گھر ایک میت پڑی ہو، میری نماز رہ جاتی ہے، ادھر 72 لاشیں تھے، مغرب کا وقت ہوا، سجاد لاشوں کے درمیان کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ اکبر کا لاش ہے، علی اصغر ہے، بابا حسین ہے، عباس کے بازو ہیں، اون و محمد ہے، سارے پیارے ارد گرد ہے، سجاد درمیان میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ مولا
تو نے 72 لے لیے، میں راضی ہوں، تو نے زندہ رکھا، میں راضی ہوں۔ سجدہ کر کے سجاد کہہ رہا تھا ہم آل محمد مقام یہ ہے، دے کے راضی ہے ہم پھر بھی راضی ہے، 72 لے کے راضی ہے ہم پھر بھی راضی ہیں۔ یہ مقام سجاد ہے۔ رات گزر گئی، 2 روایتی ہے، 1 رات، دوسری روایت ہے 2 راتیں میدان میں رکے۔ اور لوگوں، دکھ کی بات کیا ہے؟ دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ آؤ ہم بتائیں ہم کیوں روتے ہیں حسین کو۔ یزیدی ساری رات شرابیں پیتے رہے، محمد کی بیٹیاں ننگی ریت پہ ساری رات بیٹھی رہی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیمے تو جل چکے، نیچے ریت تھی، اوپر آسمان تھا، زہرا کی بیٹیاں بیٹھی رہی، سجاد ریت پہ پڑا ہوا ہے، بخار کی شدت ہے۔ رات گزر گئی، اگلا دن آیا، شمر نے کہا چلو سفر کرنا ہے۔ سفر پتہ کیسے ہوا؟ 1 2 4 نہیں، جتنی کتابیں کہیں میں اس پر حوالے پیش کر دوں، کتابیں میرے گھر میں پڑی ہیں۔ سفر کیسے شروع ہوا؟ سر کاٹ لیے گئے، 72 سر ہے۔ اب جانا ہے کوفہ میں، 72 سر کاٹ کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اور مقدس بیبیوں کو رسیاں باندھ کے اونٹوں کی ننگی پشت پہ بٹھا دیا گیا۔ اور خدا کی عزت کی قسم، جو نیزوں پہ سوار تھے وہ آسانی میں تھے، جو اونٹوں پہ بیٹھی تھی وہ پریشانی میں تھی۔ اب یہ قافلہ چل پڑا۔ ابن زیاد کا دربار آیا، بی بی نے خطبہ دیا، کوفے شہر میں داخل ہوئی بی بی سیدہ زینب۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں آپ کی آنکھوں کو سلام کرتا ہوں جو برس پڑی ہے حسین کے ذکر پہ۔ میں 2 4 ہم سخت ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں، چلو حسین کے نام پہ یہ آنسو نکل آئے، اور خدا کی قسم یہ 4 آنسو جو حسین کے نام پہ نکلتی ہے نا، ان کی قیمت قیامت کے دن زہرا نے دینی ہے۔ یہ موضوع میں اس لیے چھیڑ دیتا ہوں، چلو 4 آنسو نکل آئے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن زہرا کی نظر پڑے کہ یہ وہ فاروق آباد کے لوگ ہیں جو 1400 سال بعد بھی میرے حسین کو رویا کرتے تھے۔ غزوہ احد ہوا نا جی، غزوہ احد 70 صحابی شہید ہو گئے، ایک شہید تھا حضرت امیر حمزہ، میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے، ریوائز کروا رہا ہوں۔ حضور کو بڑا ہی دکھ تھا، اتنا دکھ تھا کہ سرکار نے نا سفید رنگ کا یہ صافہ لے کر، پٹی لے کر یوں باندھی ہوئی تھی اپنے سر پہ۔ بندے کو شدت ہو نا غم کی تو بندہ سر باندھ لیتا ہے، حضور نے سفید رنگ کی پٹی سے، کپڑے سے اپنا سر باندھا ہوا تھا، روئے جا رہے تھے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے جن کا شہید تھا لوگ رو رہے تھے، تو سرکار رو کے کہتے ہیں سارے رو رہے ہیں، میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ یہ حدیث پاک۔ تو اگر حسین کے غم میں آنسو نکل آئے نا، سرکار خوش ہو جاتے، بندہ چنگا لگتا ہے جو غم بانٹنے والا ہو۔ آپ کوفہ شہر میں داخل ہوئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کوفے کے شہر میں نا
یہ کوفہ شہر عام شہر نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جب مولا علی خلیفہ بنے تھے نا تو حکومت یہاں لے آئے تھے۔ مولا علی کی شہادت بھی کوفے میں ہوئی، فیملی بھی کوفے میں لے آئے، اور جب علی کوفے میں آئے تو حسنین بھی آئے، جب علی کوفے میں آئے تو سیدہ زینب بھی آئی۔ آپ نے نہ آتے ہی کوفہ میں جمعے کے دن منبر پہ علی خطبہ دیتے، اور جمعے کے علاوہ مختلف دنوں میں پورے کوفے کی بیبیاں اکٹھی کر کے حضرت زینب خطبہ دیا کرتی تھی کوفے کے منبر پہ۔ درس قرآن ہوتے، بی بی گھر گھر جا کے درس حدیث دیتی۔ دین بی بی نے کوفے میں پھیلایا تھا، پورے کوفہ میں بی بی کی شاگرد عورتیں تھیں، اور جب کوفے میں آئی تھی 70 کنیزوں کی جھرمٹ میں آئی تھی، کیونکہ علی کی بیٹی ہے، شہزادی بن کے آئی۔ اور دکھ اس بات کا ہے جس شہر میں بی بی شہزادی بن کے آئی، پلکیں بچھائی گئی، قدموں کے نیچے ہاتھ رکھے گئے، آج وہی کوفہ ہے، وہی بی بی ہے، مگر انداز کیا ہے؟ جس کے قدموں کے نیچے ہاتھ بچھائے جاتے تھے آج اسی بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ قیدی بنا کر اونٹوں پہ سوار کر کے بی بی کو کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ ایک بات یاد رکھے، دل پہ لکھیے گا جوانوں، یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ وہ ظلم ہے جو کلمہ پڑھنے والوں نے آل محمد پہ کیے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ بولیے 72۔ اگر سینے میں پتھر کی جگہ دل ہے تو لفظ سنیے گا، کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی۔ اب آپ پوچھیں گے نا کیسے؟ اکیلی زینب سلام اللہ علیہا 72 مرتبہ شہید ہوئی۔ ہاں، جن بیویوں نے کبھی بازار کا رستہ نہیں دیکھا تھا، کبھی دربار کے رستے نہیں دیکھی تھی، جب بیویاں بازار سے گزرتی کسی غیر محرم کی نظر پڑتی ادھر ہی زینب شہید ہو جایا کرتی۔ کسی نے انگلی کر کے کہہ دیا نا یہ زہرا کی بیٹی ہے، زینب شہید۔ اور جن کے سر سے دوپٹہ سر کے سورج چھپ جاتا، جن کے دروازے پر ملک الموت تیل دل آ کے پلٹتا رہے، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ ملک الموت سیدہ زہرا کی روح قبض کر لے آئے، سیدہ مصلی پہ جا کے کہے مولا جب معاملہ میرا تیرا ہے، یہ تیسرا قول آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ملک الموت پلٹا، روح ڈالنا بھی رب جانتا ہے، نکالنا بھی رب۔ اور جن کے گھر فرشتے نہیں آتے، ان بیبیوں کو کوفہ کے بازاروں میں دردناک کہانی ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، لعین شام کا دربار ہے۔ میں رستے کے سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں، میں اس دربار میں بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا ہے۔ اس دربار میں جب آپ داخل ہوئے نا، اسے پتا چل گیا تھا کہ آ گئے ہیں، مگر اس نے دربار میں آنے نہیں دیا۔ ظالم کہتا تھا ابھی باہر کھڑا کرو میں تیار ہو جاؤں،
دقائق اور منٹوں کا حساب لگا کے رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا، 6 گھنٹے زینب بازار میں کھڑی انتظار کرتی رہی۔ اب بلائے، سوق حمیدیہ اس کا نام ہے، آج بھی وہ ملک شام میں بازار ہے، چھتا ہوا ہے، جو یزید کے دربار میں جاتا ہے۔ اس بازار میں بی بی 6 گھنٹے کھڑی رہی ہے، انتظار کرتی رہی ہے۔ اس بازار میں بھی ایک واقعہ ہوا، میں اینڈ پہ اس پہ بات کروں گا اگر وقت نکلا۔ اندر گئے، ادھر آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میں منظر سمجھا سکوں۔ ایک تشت لیا گیا، تشت سمجھتے نا، پرانے زمانے میں بڑی پرات ہوتی تھی، بڑی سیدھی، اس میں کھانے رکھے جاتے، بڑا تشت۔ آج مختلف ٹرے کہہ لے، میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑی ٹرے، بڑا تشت لیا گیا، اس کے اندر سر حسین رکھا گیا۔ وہ ظالم اپنے کرسی پر تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے ٹیبل پہ سر حسین اس تشت میں پڑا ہے۔ کتاب کے لفظ ہے، اس کے ہاتھ میں نا ایک چھڑی تھی، ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی حسین کے ہونٹوں پہ ماری۔ 1 2 4 نہیں، درجنوں کتابوں کے حوالے ہیں، وہ چھڑی حسین کے ہونٹوں پہ ماری۔ اور پتہ کیا کہتا ہے؟ تاریخ ہے، کہتا ہے آج میں نے اپنے بدر اور احد والوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ جانتا تھا حسین کے باپ نے ہمارے باپ دادوں کو نہیں چھوڑا، آج میں نے بدر و احد کا بدلہ، ساتھ نہ ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ ایک صحابی رسول بیٹھا ہوا تھا اس دربار میں، صحابی تھا، رہ نہ سکا، تڑپ گیا، اٹھا، کہتا ہے بدبخت حیا کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ کو یہی ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا۔ یہی ہونٹ چومتے ہوئے، اور ظالم تو انہی ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا، حیا سے کام لے۔ اس پر یزید غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے صحابی کی طرف دیکھ کر اس نے جو جملہ کہا وہ سننے والا ہے، کہتا ہے اگر تو صحابی نہ ہوتا تو میں تیرا سر اڑا دیتا۔ اب صحابی کی چیخ نکلی، کہا بدبخت، سر اڑا دیتا تو اچھا تھا، تجھے میری صحابیت کا بڑا خیال ہے اور مصطفیٰ کے خون کا تجھے کوئی حیا نہیں۔ یہ کہہ کے صحابی روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب یہ سارا منظر تھا، دارالحکومت میں اپنے بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں۔ ایک غیر مسلم عیسائی روم کا رہنے والا رومی سفیر موجود تھا، اس نے یہ منظر دیکھا، ساتھ والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ حسین ہے۔ اس نے کہا حسین کون ہے؟ اس نے کہا ہمارا کلمہ سنا ہے تم نے؟ اس نے کہا ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا اس میں جو محمد آتا ہے نا، اس کا بیٹا ہے یہ حسین۔ اس نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ہاں ہمارے نبی علیہ محمد، اس محمد کا بیٹا یہ حسین۔ اب رومی سفیر کھڑا ہوا، کہتا یزید سن، میں مسلمان نہیں ہوں، مذہب عیسائی ہوں، میرا مذہب عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہوں، مگر یزید سن، اگر آج ہمیں عیسیٰ کا کوئی بیٹا مل جاتا، عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی، آج اگر کوئی عیسیٰ کا بیٹا
ہمارے پاس ہوتا تو زمانہ دیکھتا ہم اپنے نبی کی بیٹے کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ 500-600 سال بعد ہماری عزت کا عالم یہ ہے، ظالم تو نے تو اسے مار دیا جو محمد کی گود میں کھیلتا رہا۔ جب عیسائی کے یہ جذبات سنے نا، اسی دربار میں ایک یہودی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا۔ پہلے کون کھڑا ہوا؟ عیسائی۔ اب یہودی کہتا ہے سن، میں حضرت موسیٰ کی 13ویں پشت سے ہوں، موسیٰ کی اولاد سے ہوں، موسیٰ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے چلتے چلتے میں 13ویں پشت سے ہوں، اور سارے یہودیوں کو پتہ ہے میں موسیٰ کی اولاد سے ہوں، اور میرا اتنا احترام کرتے ہیں، اگر میں قدم رکھوں یہودی نیچے ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں 13ویں پشت پہ ہوں، میرا اتنا ادب، اور تو نے محمد کی پہلی نسل ہی ذبح کر دی۔ پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اتنی باتیں جب ہوئی نا تو دربار کا ماحول خراب ہونے لگا۔ یزید نے فوراً توجہ ہٹائی۔ ایک کونے میں علی کی بیٹیاں سہمی بیٹھی تھی، بڑے دربار میں، ہاتھوں میں رسی ہے، زہرا کی بیٹیوں کی گلوں میں رسی ہے، نکر میں بیٹھی، پردہ دار۔ اگلا جملہ سینہ اور کلیجہ چیرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے ساری بیویوں کو غور سے دیکھا، نظر زینب پہ ٹھہری، کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ 80 سال کی ایک ضعیفہ جو فضہ تھی، حبشہ کی ملکہ تھی، اور زہرا کے گھر میں خادمہ بن کے حسنین کو پالا تھا۔ حسنین اسے اماں فضہ کہا کرتے تھے۔ 80 سال کی بوڑھی فضہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا بدبخت، اپنی نظر نیچے کر، یہ علی اور زہرا کی بیٹی زینب۔ یہاں ایک واقعہ ہوا ہے، میں ابھی بتاتا ہوا، بات لمبی ہے، جتنی ہوئی باقی اگلے جمعے پہ۔ یہاں ایک واقعہ ہوا، اس نے کہا بدبخت، اپنی نظر نیچے کر، تجھے نہیں پتا یہ زہرا کی شہزادی ہے؟ ان کی چھت سے تو سورج بھی حیا سے گزرتے۔ نظر نیچی کر۔ اسے فضہ کی یہ بات پسند نہ آئی، اس نے فضہ کو دھمکی دی، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ یزید کے پیچھے نا 150 حبشی تلواریں لے کے کھڑا تھا۔ جب یزید نے فضہ کو دھمکی دی نا تو سیدہ فضہ نے ان حبشیوں کو دیکھا، کہا تمہاری غیرت مر گئی، تم حبشی ہو اور میں حبشہ سے تعلق رکھتی ہوں، تمہاری نسل سے ہوں، تمہارے سامنے مجھے دھمکیاں دی رہی ہے اور تو چپ کھڑے ہو۔ رب کعبہ کی قسم اتنا سننا تھا، 150 حبشی نے تلوار نیام سے باہر نکالی، یزید کی گردن پہ رکھ کے کہا خبردار، اگر ہماری ماں کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ لوگوں اتنا منظر تھا، اب زینب سے رہا نہ گیا، منہ مدینے کی طرف کر کے علی کی بیٹی رو کے کہتی نانا دیکھ لے، لالا جان دیکھ لے، ایک حبشی بیٹی کے لیے حبشیوں نے 150 تلوار نکال لی، آپ کی بیٹی آپ کی لخت جگر ہوں اور ہمارے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔
ہمیں کلمہ پڑھنے والے شہید کر رہے ہیں۔ اب یزید سہم گیا، پھر سیدہ زینب کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، بدبخت کہنے لگا، دیکھ لو۔ اب یزید کہتا ہے تم ذلیل ہو گئے ہو، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہ یزید کہہ رہا ہے تم ذلیل ہو گئے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اتنا سننا تھا، اب علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، علی کی بیٹی، اللہ کی حمد کی، ثنا کی، پھر کہا یزید سن، ہمیں قتل کر کے سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، ہم ہار گئے، سن تو نے کون سا ظلم ہے جو ہم پہ نہیں کیا؟ پانی بند تو نے کیا ہے، میرے پیاسے تو نے مار دیے ہیں، تو نے 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی حیا نہیں کیا، حسین کے ہاتھوں پہ تیر مار کے شہید کر دیا، اتنا کچھ کیا، زمین تنگ کر دی، آسمان تنگ کر دیا، مگر یاد رکھ تو جیتا نہیں، اللہ نے تیری رسی کو ڈھیلا کیا ہے۔ نمرود کو بھی اس نے ڈھیلی رسی دی، فرعون کی رسی ڈھیلی کی، تیری بھی کی ہے۔ اور یاد رکھ یہ جتنے قتل تو نے کیے نا، اب سیدہ زینب کا فتویٰ ہے، البدایہ والنہایہ سے لے کر ہر کتاب میں موجود ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا سن، علی اکبر کا قتل تیری گردن پہ ہے، علی اصغر کا قتل تیری گردن پہ ہے، اون و محمد کا قتل تیری گردن پہ ہے، عباس کا قتل تیری گردن پہ ہے، حسین کا قتل تیری گردن پہ ہے۔ یہ 72 قتل بوجھ اٹھا کے جب قبر میں جائے گا، جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس رسول کا کیسے سامنا کر سکتا؟ سیدہ زینب خطاب کر رہی ہے، دربار میں نا ایک نبینا صحابی موجود تھے، صحابی تھے، بوڑھے تھے اور نبینا تھے۔ ٹائم ہو گیا، آخری بات، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ سن رہے تھے، مگر انہیں نظر بولو نہیں آتا، خطبہ سن رہے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ والے بندے کا ہاتھ ہلایا، کہا یار یہ یزید کے دربار میں علی کہاں سے آ گیا؟ علی کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ جب علی کی بیٹی دربار یزید میں کھڑی ہوئی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا علی بول رہا ہے یا زینب بول رہی۔ اور ایک بات یاد رکھے، مصطفیٰ نے دین پہنچایا ہے، کربلا کا پورا فلسفہ۔ اگلے جمعے یہی سے پھر رستے کے اور واقعات ہوئے، بڑے معاملات ہوئے، آگے چل کے پھر امام زین العابدین نے دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ دیا، لوگ مسجدوں کے ساتھ ٹکرے مارنے لگے۔ یہ سارے واقعات میں اگلے جمعے پہ رکھتا ہوں، ابھی وقت ختم ہو گیا۔ ایک بات آخری سن لے، اگلے جمعے یہی سے شروع کریں گے۔ ایک بات سن لے، مصطفیٰ نے دین پہنچایا ہے، مصطفیٰ نے دین پہنچایا ہے، حسین نے دین، میں اگلے جملے تک لے کے آنا چاہتا ہوں، فلسفہ کربلا کا سمجھ آ جائے۔ مصطفیٰ نے دین پہنچایا، حسین نے دین بچایا، اور زینب نے دین منوایا ہے۔ جو کام حسین کی تلوار نہ کر سکی، وہ کام حسین کے خطبے کا، زینب کے خطبے کر رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ کربلا کی کہانی، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے دردناک واقعات ہوئے، 1-2 دن اسرا بعد میں بھول گئے۔ 1400 سال سے بڑے واقعات،
دوسرا ہوتا ہے پہلا بولتا ہے، تیسرا ہوتا ہے دوسرا بولتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم آپ کی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں 1400 سال گزر گئے، کربلا کا واقعہ دلوں میں بھی زندہ ہے۔ بولو، کربلا کا واقعہ پیر صاحب دلوں میں بھی زندہ ہے، اور کربلا کا واقعہ آنکھوں میں بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی سے شروع کر کے پھر مدینے تک جو واپسی ہوئی، وما علیہ الا البلاغ۔